آج آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی وضو کے بارے میں روحانی برکات اور جسمانی فوائد سے آگاہ کیا گیا ہے۔ آج انشاءاللہ اسی سبق کو دوبارہ دہراتے ہیں، اور وہ اس طرح ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے، اور وضو یہ نماز کی کنجی ہے۔ وضو کرنے سے ایک تو ہمیں ظاہری طہارت کے ساتھ ساتھ روحانی برکتوں سے بھی اللہ پاک بہرہ مند فرماتا ہے۔ اس میں وضو میں 4 فرائض ہیں اور بے شمار واجبات ہیں، سنتیں ہیں اور مستحبات ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کے سامنے جو ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونے کی ایک حکمت بیان کی تھی، اسی کو آج دوبارہ دہراتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح یہ بات راسخ ہو جائے کہ وضو سے ہمیں کتنی نعمتیں اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ چونکہ انسان ماحول میں رہتا ہے اور گرد و غبار کی وجہ سے اس پر کثافت ظاہر ہو جاتی ہے، میل ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس کو دھونے کے لیے مثال کے طور پہ ہم چہرے کو 3 مرتبہ کیوں دھوتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر ہمارے چہرے کی جلد پر گرد و غبار یا کوئی موسمی اثرات کی وجہ سے کوئی ایسی چیز آ کر چپک جائے جس سے ہماری اصل جلد چھپ کر رہ جائے، تو پہلی مرتبہ جب آپ پانی کے چھینٹے مارتے ہیں تو وہ میل نرم ہو جاتی ہے، دوسری دفعہ مارتے ہیں تو وہ دھل جاتی ہے، اور جب تیسری مرتبہ ہم اپنے چہرے پر پانی مارتے ہیں تو ہماری اصلی جلد وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور رنگ کا گورا یا کالا ہونا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اسلام میں کردار اور عمل کو فوقیت حاصل ہے۔ خطبہ حج کے موقع پر، آخری حج کے موقع پر ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کے۔ تو تقوی اور پرہیزگاری اس شے کا نام ہے۔ ایک صحابی رسول اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ جس طرح بندہ ایسے راستے پر چل رہا ہو جہاں پر کانٹے ہی کانٹے ہوں، تو بندہ اپنے کپڑوں کو بچا بچا کر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ کوئی کانٹا اس کے کپڑوں کو یا اس کے جسم کو، اس کے پیروں کو زخمی نہ کر دے، چبھ نہ جائے۔ تو جس طرح بچ بچا کے نکلتا ہے، ایسے ہی جو بندہ گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، یہی تقوی ہے، اسی کو پرہیزگاری کہتے ہیں۔ اور وضو یہ تقوی حاصل کرنے کا پہلا مرحلہ ہے۔ اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جو کہ بابا فرید الدین گنج شکر کے آخری خلیفہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 40 دن تک، تکلیف تو ہوتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، 40 دن تک اگر کوئی بندہ ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرے، یعنی جیسے ہی طہارت خانے میں جائے، پیشاب پخانے سے فارغ ہو کر جب باہر نکلے استنجا کر کے، تو پھر فوراً ہی وضو بنا لے، وضو تازہ کر لے، تو جو بندہ 40 دن تک وضو کو خیال رکھتا ہے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ولیوں میں شمار فرما لیتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ تمام اور ہم سب کو اللہ پاک
तहारत तामा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। जब आपने महसूस किया होगा, जब जितनी देर बंदा बावुज़ू रहता है उसका जहन बुरे ख्यालात से भी बचा रहता है। उसके अंदर एक एहसास होता है कि मैं वुज़ू के साथ हूँ, मैं कोई ऐसी हरकत या ऐसी बात ना करूँ जिससे मेरा वुज़ू टूट जाए। तो वुज़ू का रूहानी असर ये होता है कि बंदा ज़ाहरी पाकीज़गी के साथ साथ अपनी बातनी और ज़हनी पाकीज़गी को भी हासिल कर लेता है। और जो बंदा इस तरह पाकीज़गी हासिल कर ले उसे ज़िंदगी प्यारी लगने लग जाती है, क्योंकि ज़िंदगी अल्लाह का बहुत बड़ा तोहफ़ा है। इसलिए खुदकुशी हराम है। जो बंदा खुदकुशी करता है वो अल्लाह के दिए हुए तोहफ़े की बेकदरी करता है। इसलिए फरमाया कि ज़िंदगी से उसे प्यार हो जाता है, और जो मुश्किलात और मुसीबतें आती हैं वो उन्हें हंसकर मुस्कुराकर उन्हें बर्दाश्त करता है। और नासिर काज़मी ने भी इसी हकीकत को बयान फरमाया था, ज़िंदगी से मुखातिब हैं कि तू के आज कातिल है, ये ज़िंदगी से कह रहे हैं। जैसे आजकल मुश्किल हालात हैं तो नासिर काज़मी फरमाते हैं कि तू के आज कातिल है फिर भी राहते दिल है, जहर की नदी है तू फिर भी कीमती है तू, पस्त हौसले वाले तेरा साथ क्या देंगे, जिंदगी इधर आजा हम तुझे गुजारेंगे। तो जो बंदा जिंदगी से प्यार करने लग जाए उसके अंदर एक हौसला और एक एहसास बरतरी पैदा हो जाता है। वो मायूसियों से निकलकर शाहराए अमल पर गामजन हो जाता है। आइए हम सब मेहनत करके अपने रब को और रब के रसूल को राजी करके अपनी जिंदगी गुजारें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।